الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ کر کرم بیڑے تراوڑ والیا ہاں کر کرم بیڑے تراوڑ والیا کر کرم بیڑے تراوڑ والیا کر کرم بیڑے تراوڑ والیا ستے بختانو جگاوڑ والیا ہاں ستے بختانو جگاوڑ والیا اور المدد یا غوث اعظم دستگیر المدد یا غوث اعظم دستگیر پیر پیران دا صدا پیر پیران دا صداوڑ والیا اور بخت تیرے اے جاگ دے رکھے خدا بخت تیرے اے جاگ دے رکھے خدا غوث دا لنگر پکاوڑ والیا
کر کرم بیڑے تراون والیا ستے بختانوں جگاون والیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام کا نذرانہ شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے بعد عزیز پیارے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، دعا ہے اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان سیرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ مکمل ہو گیا، ربیع الثانی کا شروع ہو گیا۔ ہم ربیع الاول میں امام الانبیاء کا ذکر کرتے ہیں، ربیع الثانی میں امام الاولیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی امام الانبیاء کی عظمتوں کا منکر ہے تو کوئی امام الاولیاء کی عظمتوں کا منکر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم امام الانبیاء کی بھی ایک ایک عظمت کو ماننے والے ہیں اور امام الاولیاء کی بھی ایک ایک عظمت کو ماننے والے ہیں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی نسلوں کو بھی اسی طرح اپنے مقبولین اور محبوبین کا ذکر خیر کرنے کی، کروانے کی، سننے کی اور سنانے کی سعادت عطا فرمائے رکھے۔ ربیع الاول، ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار۔ پہلی بہار نبوت کی بہار، دوسری بہار ولایت کی بہار۔ کوئی پہلی بہار کا منکر، کوئی دوسری بہار کا منکر، الحمدللہ ہم دونوں بہاروں کے ماننے والے ہیں، اسی لیے ہمارا عقیدہ بھی بہاروں والا عقیدہ۔ یہ جو دوسرے ہیں وہ کسی بہار کو نہیں مانتے، وہ بہاروں کے منکر ہیں، بہاروں کو مناتے نہیں ہیں، اس لیے ان کے عقیدے بھی خزاں ہیں، اور وہاں بہار آ کیسے سکتی ہے جو بہاروں کو مانے ہی نہ۔ الحمدللہ ہم اپنی قسمت کے اوپر، اپنے مسلک کے اوپر، اپنی جماعت کے اوپر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے والا ہمیں بنایا ہے، اور جو دنیا میں جس کا جتنا ذکر کرتا ہے قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو دنیا میں کسی دنیا دار کا ذکر کرتا ہے، کسی دنیا دار کے نعرے لگاتا ہے، تو وہ آخرت میں اسی دنیا دار کے ساتھ اٹھے گا، اور جو دنیا میں اللہ کے ولیوں کا اور اللہ کے نبیوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے نعرے لگاتا ہے، وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی محافل کو، یعنی اپنی مجلس کو، اپنی بیٹھک کو خوبصورت بنائیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا بنے، اپنے بچوں کو بٹھانے والا بنے۔ کیوں کہ قیامت کے دن انسان اپنی بیٹھک کے ساتھ اٹھے گا۔ بیٹھک سے مراد یہ جن دوستوں کے ساتھ ہم ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں، چوکوں میں بیٹھتے ہیں اور جناب اپنا وقت پاس کرتے ہیں، تو وہ کوئی زانی، کوئی شرابی، کوئی چرسی، کوئی غیبت کرنے والا، کوئی رشوت لینے والا، فرمایا ان سے اپنے آپ کو اور اپنے خاندانوں کو بچاؤ۔ اگر اپنی بیٹھکیں بنانی ہیں تو تسبیح و تحلیل کرنے والوں سے بناؤ، اگر اپنی بیٹھکیں بنانی ہیں تو اللہ اور اللہ کا رسول ذکر کرنے والوں سے بناؤ، اگر اپنی بیٹھکیں سجانی ہیں
تو رب تعالیٰ کی بندگی کرنے والوں کے ساتھ سجاؤ، کیونکہ قیامت کے دن اٹھائے بھی انہی کے ساتھ جاؤ گے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ المرء مع من احبا، فرمایا جس کے ساتھ جو جتنی محبت کرے گا اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو ہم غوث و خواجہ کا ذکر کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں حدیث مبارکہ کے اوپر یقین ہے کہ ہم اٹھیں گے بھی غوث و خواجہ کے ساتھ، ہم اٹھیں گے بھی جناب اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے اکابرین کے ساتھ۔ محبت سے سبحان اللہ سنائے، میں قرآن پڑھتا ہوں ذرا بلند آواز سے۔ اللہ تعالیٰ نے پاک قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پاک نے آپ کو، مجھے، حضور کے ہر غلام کو، ہر امتی کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا۔ رب نے فرمایا لوگوں جب دعا مانگنی ہے سب سے پہلے ایک ہی دعا مانگنی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ حضرات گرامی، یہ ربیع الثانی کا مہینہ، ربیع الاخر کا مہینہ، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا جناب والا، یہ بڑے پیر کی بڑی 11ویں شریف کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا، ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ربیع الاول میں ہم امام الانبیاء کا ذکر کرتے ہیں، ربیع الاخر میں ہم امام الاولیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی امام الانبیاء کی عظمتوں کا منکر ہے، کوئی امام الاولیاء کی عظمتوں کا منکر ہے۔ الحمدللہ جس کو اللہ پاک نے جو عظمتیں عطا فرمائی، جو رفعتیں عطا فرمائی، اہل سنت و جماعت ماننے والے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی والے، علی والے، صحابہ اولیاء والے، نبی والے، علی والے، صحابہ اولیاء والے، یہی در اصل مومن ہے، یہی تو ہے خدا والے، یہی در اصل مومن ہے، یہی تو ہے خدا والے۔ ہم صحابہ والے بھی، اولیاء والے بھی، نبی والے بھی، علی والے بھی، اور قرآن کہتا ہے یہی مجھ خدا والے ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں یہی خدا والے ہیں۔ تو الحمدللہ شکر ادا کیا کرو اس کے اوپر کہ اللہ پاک نے یہ بہاروں والا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اے لوگوں طرح طرح دیاں دعاواں منگن آلے ہو، آج ساڑیاں تے کئی دعاواں، کوئی آخد ہے اللہ بے روزگاراں روزگار دے، کوئی آخد ہے اللہ گھر نہیں گھر دے، کوئی آخد ہے اللہ مکان نہیں کوٹھی نہیں بنگلہ نہیں بنگلہ دے، کوئی آخد ہے اللہ میرے کو لے اولاد نہیں اولاد دے، کوئی آخد ہے اللہ بیمارہ شفا دے، کوئی آخد ہے اللہ مینو چنگا پاون نو دے، کوئی آخد ہے چنگا کھاون نو دے۔ لکھاں کروڑا دعا منگن آڑیا نو عرشال خدا نے دعا منگن دا طریقہ دسیا۔ فرمایا لکھاں دعاواں منگن آلے ہو، کروڑا دعاواں منگن آلے ہو، ایک طرح طرح دیاں دعاواں منگنے دی ضرورت نہیں، ایک ہی دعا منگو۔ مولا کیڑی دعا؟ رب نے فرمایا آکھیا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔
اللہ سانو سیدھے رستے دی ہدایت عطا فرما تے فرمایا جنوں سیدھے رستے دی ہدایت مل جاندی پھر انہوں مال نہیں منگنا پیندا دولت نہیں منگنی پیندی عزت شہرت گڈی کوٹھی نہیں منگنی پیندی بس سیدھے رستے تے چلنا ہوتا کام میں باقی چیزاں عطا کرنا میں عرش والے خدا دا کام فرمایا بس وہ کام میں سیدھے رستے تے چلدا رہنا اس سیدھے رستے تے چلدا رہے گا باقی میں عرش والا خدا ساریاں پوریاں کردا رہا اور اپنے یار دے صدقے پوریاں کردا رہا صرف سیدھے رستے تے ہاں تاریخ اٹھا کے دیکھو جنوں رب نے سیدھے رستے دی توفیق عطا فرمائی اور اس سیدھے رستے تے چلیا کسے کتاب دے اندر تاریخ دی کسے کتاب دے اندر حدیث دے اندر یا جناب کسے ویڈیو دے اندر یا کسے بیان دے اندر میں نو نہیں تسی بخا سکتے میرا چیلنج ہے کہ انہیں آکھیا ہوئے اللہ میں نو دنیا دے نہیں یہ دنیا تے پھر رب دے قدمہ دے اندر لے آکے سوٹ دینا ہاں جی قدمہ دے اندر رب لے آکے سوٹ دینا اور حدیث مبارکہ دے اندر بندہ یقین اپنا پختہ کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک دور دے اندر نا ایک صحابیہ جنہوں مرگی دا دورہ پہندا سی تے سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی عرض کر دی سونیا مرگی دا دورہ پہندا ہے تے شفا لمن آئیاں صحابہ دا عقیدہ ہے دین دا سارا کچھ خدا ہے لیکن دین دا حضور دے صدقے دے نال ہے عرض کی تے سونیا شفا چاہیں دی حضور نے فرمایا شفا چاہنی ہے یا جنت توجہ ہے شفا چاہیں دی یا جنت عرض کرتی یا رسول اللہ میں سمجھی نہیں حضور نے فرمایا اگر بیماری دے اتے صبر کر جائیں گی تو میں اس صبر دے بدلے رب دے کولو تینوں جنت لے کے دے مانگا ایسے پروں فرمایا نا صبر کریں تا موتی مل سن چپ راسیں تا ہیرے جے پاگلا مانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے جے پاگلا مانگو جناب رولا بندہ پائی رکھے نا کسے بھی بیماری دے اتے پریشانی دے اتے تنگ دستی دے اتے تو پھر جناب ایک تکلیف بھی بندے نو مل دی اور رب دی بارگاہ چو اجر بھی نہیں ملدا ہاں تو رب نے فرمایا ہر حال دے اندر میرا شکر ادا کرو اور کوئی مصیبت آ جائے دے اتے صبر کرو ان اللہ مع الصابرین تے پھر جڑا صبر کردا ہے میں او دی مدد کردا رب نے فرمایا حضور نے فرمایا تینوں شفا چاہیندی یا جنت چاہیندی عرض کیتی یا رسول اللہ اگر میں صبر کراں تے جنت ملے گی حضور نے فرمایا او دیون والا رب ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میں صبر کر دیا لیکن میری ایک گزارش ہے سونیا جدو میں مرگی دا دورہ پہندا نا تے میرے اے جڑا ستر ہے نا اے ننگا ہو جاندا یعنی میری کمیز اگے پیچھے ہو جاندی میرا دوپٹہ سر تو اتر جاندا لوگ میرے جسم نو ویکھ دیا تے میں نہیں چاہندی میں کلمہ تہاڈا پڑھیا ہویا ہوئے تے میرا جسم کو دنیا دار ویکھے اگلی گل سن حضور دے غلام حضور نے فرمایا اے میری صحابیہ اس بیماری دے اتے صبر کرنا تیرا کام ہے باقی جیڑے ویلے اے دورہ پوے گا نا تے تیریاں عزتاں تے شرماں تے تیرا پردہ رکھنا میں محمد دا کام ہے جناب حضور دی بارگاہ دے اندر اجازت لے کے واپس چلی گئی وقت گزرتا رہ گیا کہ حضور نے فرما دیتا انشاءاللہ ہن کرم نوازیاں ہون گیاں واپس چلی گئی دورہ پیا دورے تو بعد جدو ہوش دے اندر آئی کی ویکھ دی کہ پہلے جدو اٹھ دی سی جناب کمیز اگے پیچھے ہوئی ہوندی سی دوپٹہ اگے پیچھے ہویا ہوندا سی وال ننگے ہوندے سی لوگ جسم ویکھ دے سی تماشا بنا دے سی لیکن آج دورے تو بعد اٹھیے تے دوپٹہ اپنی جگہ موجود ہے کمیز اپنی جگہ موجود ہے جناب ستر محفوظ دوپٹہ محفوظ جسم بالکل جناب محفوظ تے پھر گلیاں دے اندر دوڑ کے آخدی لوگو سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے سونا مدینے والا او دکھیاں دیا سرائے اور بیٹھے نے وچ مدینے
سن دے سب دی بولی. کوئی مت سمجھے کہ میری حضور آواز نہیں سن دے, کوئی مت سمجھے کہ مینوں حضور پہچان دے نہیں. حضور دا خود دا فرمان اسمع الصلاۃ علی محبتی و عارفنی, فرمایا میرا دنیا دے جس خطے دے اندر بیٹھ کے میرا غلام مینوں یاد کردا ہے میں انہوں جاندا اور پہچاندا ہوں. حضور دا خود دا فرمان ہے. اے تے جناب اسی بہ گیا نا, یہ بہکا دتا گیا نہیں جناب فلانے دے کولے جاواں گے تے پھر ہی جناب سنائی ہوئے گی, فلانے دے کولے جاواں گے پھر ہی سنائی. میں کیا نیکاں دی صحبت دے اندر بیٹھنا سعادت دی گل, ہاں نیکاں دی صحبت دے اندر بیٹھنا سعادت دی گل, لیکن نیک بھی ادوں سفارش کردے نے. نیک او لوگ جنہاں نوں اللہ پاک اپنے نور دے وچوں حصہ عطا کردا اور او بندے دی اندرونی کیفیت نوں جان لیندے, اندرونی کیفیت نوں جان لیندے آ. تے پھر او نیک واللہ والے جڑے ویلے جناب او دی سفارش کردے نا تے پھر مارک رنگ لا دیندا. ہاں میں اگر آسان لفظاں دے نال تانوں سمجھاواں کہ جناب ہن کوئی بندے دی کسے دی چاہت ہوے کہ میں ایس ایچ او لگنا یا ڈی ایس پی لگنا یا میں ڈی پی او لگنا یا جناب اے ایس آئی لگنا یا جناب کوئی بھی اور افسر لگنا, تے او جویں اج کل جناب ایم پی ایم این اے دے کول جا کے سفارشاں کراندے نے, او چلا جاوے ایم پی اے دے کول, ایم این اے دے کول, کسے وزیر دے کول, تے آکھے جناب میرے کولے ڈگری تا کوئی نہیں, میٹرک بھی کوئی نہیں, ایف اے بھی کوئی نہیں, کوئی اور ڈگری بھی کوئی نہیں, لیکن مینوں تسی ایس ایچ او لواؤ تے دسو او ایم پی اے سفارش کرے گا؟ وہ آکھے گا بھائی پہلے اپنی ڈگریاں تے پوریاں کر, او بھائی پہلے تو اے اپنے ڈاکومنٹ تے پورے کر پھر میں تیری سفارش کراں گا. تے اسی طرح جناب اعلیٰ اولیاء اللہ اے ضروری نہیں ہے کہ بندے اُتے پگڑی بنی ہوئی ہوئے, داڑھی ہو اچھی گل ہے, حضور دی سنت ہے پگڑی بننا داڑھی رکھنا ہے حضور دی سنت ہے, لیکن مالکاں دی بارگاہ دے اندر محبت والا دل ویکھیا جاندا. ہاں اللہ والے دی بارگاہ دے اندر جڑے ویلے بندہ جاندا اللہ والا اللہ دے نور دے نال بندے دی اندرونی کیفیت ویکھدا کہ اس اہل ہے واقعی یہ دا درد اس قابل ہے, جدوں ویکھدا ہے کہ دا درد اس قابل ہے کہ مالکاں دے کولوں لے کے دتا جائے تے پھر اللہ والا بھی سفارش کردا. اللہ تے مالکاں دی بارگاہ دے اندر یاد رکھو اے محبت والا دل ویکھیا جاندا. کوئی مت سمجھے کہ جناب وہ فلاں فلاں نہیں نہیں, محبت دے نال کلے بیٹھ کے بھی روو تے مالک پھر بھی کرم نوازیاں کر دیندے. عاشق آخدے بیٹھے نے وچ مدینے اوے سن دے نے سب دی بولی, منگدا جو آپ کولو اوے بردے نے او دی جولی, تے جدی جولی سرکار بھر دین در در تو او نہیں منگدا اوے سونے دا جو گدا سونا مدینے والا اور دکھیاں دایا آسرائے. حضور خدا دی قسم کرم نوازیاں فرماندے نے سانو کرم لینا نہیں آندا, اسی سیدھے رستے تے چل کے تا ویکھیے. میں جو قرآن دی آیت تلاوت کی تھی کہ لوگوں دعا کیتا کرو اللہ سانو سیدھے رستے دی ہدایت عطا فرما, سیدھے رستے تے جڑے ویلے چل جاؤ گے تے پھر مالک کرم نوازیاں کر دینا. سیدھا رستہ کنہ لوگاں دا سیدھا رستہ, کیا جناب تاجراں دا سیدھا, کیا بیوروکریٹس دا سیدھا رستہ, کیا سیاستداناں دا سیدھا رستہ نہیں نہیں, کسی دنیا دار دے کولوں نہیں بلکہ رب دے قرآن دے کولوں پوچھئے اے رب دے قرآن ذرا ساڑی رہنمائی فرما. سیدھا رستہ کنہ لوگاں دا اللہ تعالیٰ دا قرآن بول کے آخدا ہے صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا رستہ اونا لوگاں دا جنہ تے میں خدا دا انعام نازل ہویا. فرمایا اونا لوگاں دا رستہ سیدھا جنہ تے خدا دا انعام نازل ہویا. تے انعام کنہ تے نازل ہویا؟ اسی کسے بھی دنیا دار کرو میرے سمیت پوچھو نا تے ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تے آکھے گا میں بڑا انعام یافتہ.
کسی بھی دکاندار کو چلے جاؤ بھائی میں بڑا انعام یافتہ اے اچھی گل ہے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے ہاں وہ آکھے گا جناب میں تے کچھ بھی نہیں سی مینوں رب نے اتنی بڑی دکان دے دیتی اتنا دکان دے اندر سودا پیا اتنا مال پیا اتنا میرا بینک بیلنس پیا کسی بھی جناب ملازم دے کولوں پوچھو گے وہ آکھے گا جناب مینوں ملازمت مل گئی جناب مہینے تو بعد اتنی تنخواہ آ جاندی سیاستدان میں اپنی جگہ تے انعام یافتہ جناب اتنے لوگ میرے نعرے لاندے میرے ورگے کولوں بھی جناب گناہگار تے کولوں پوچھے میں بھی اپنی جگہ تے دعویٰ کراں گا کہ میں بڑا انعام یافتہ کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہاں تو خدا کی قسم ہے ایک وقت وہ تھا کہ ہمیں اپنے کمزور دن بھی یاد ہیں لیکن جب سے حضور کی غلامی کرنا شروع کی ہے تو آج جناب جہاں بھی جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں حضور کے غلام انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں ہار ڈالتے ہیں ہماری وجہ سے نہیں یہ جن مالکوں کا ذکر کرتے ہیں ان مالکوں کی وجہ سے میں مجھ سے کو پوچھے میں کہوں گا میں انعام یافتہ آپ میں سے میں کسی سے پوچھ لوں آپ کہیں گے ہم انعام یافتہ لیکن ہم کسی دنیا دار کی بات نہیں اللہ کے قرآن سے نہ پوچھے انعام یافتہ کون ہے پوچھے اللہ کے قرآن سے اونچی آواز سے سنائے نا سبحان اللہ اے اللہ کے قرآن تو ہماری رہنمائی فرما انعام یافتہ لوگ کون ہیں اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ لوگوں انعام یافتہ جن کے اوپر اللہ کا انعام نازل ہوا وہ 4 قسم کے لوگ مولا کون سے فرمایا من النبیین وہ نبی ہیں والصدیقین وہ صدیقین ہیں والشہداء وہ شہید ہیں والصالحین وہ صالحین ہیں فرمایا لوگوں انعام یافتہ نبی صدیق شہید صالحین ان میں سے جناب کوئی 1 کا منکر کوئی 2 کا منکر کوئی 3 کا منکر کوئی 4 کا منکر اور سنیو ہم اپنی قسمت کے اوپر ناز کیوں نہ کرے اللہ پاک نے سب کو ماننے والا بنایا ہے تو پھر کیوں نہ کہیں نبی والے علی والے صحابہ اولیاء والے نبی والے علی والے صحابہ اولیاء والے نبی والے علی والے وہ سارے نہ دے منن والے ہونا کوئی منکر تے کوئی نہیں تے پھر پریشان کیوں یار بولو نا پھر نبی والے علی والے صحابہ اولیاء والے نبی والے علی والے صحابہ اولیاء والے یہی اصل مومن ہے یہی تو ہے خدا والے یہی اصل مومن ہے یہی تو ہے خدا والے ہاں یہی جناب صحابہ والے یہی اولیاء والے یہی اہل بیت والے یہی علی والے اور یہی نبی والے ہاں جی فرمایا سیدھا رستہ نبیوں کا صدیقوں کا شہیدوں کا صالحین کا جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہی صراط مستقیم کے اوپر ہوگا جو ان سے پیار کرنے والا ہوگا وہی صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوگا میری گفتگو کا عنوان سرکار غوث پاک ہم نبیوں کے بھی ماننے والے
حضرت آدم سے لے کے اپنے آقا و مولا تک اللہ نے جس جس نبی کو جو جو عظمت دیا ہم مانتے ہیں. ہم صدیقوں کے، شہیدوں کے اور صالحین کے، اور صالحین میں جس کو اللہ پاک نے امام الاولیاء بنایا اس ہستی کا نام پیران پیر سرکار غوث پاک ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یاد رکھیں یہ ایک تو اللہ پاک چن لیتا ہے نا اپنے بندوں کو، پھر کچھ خاندانی فطرت بھی ہوتی ہے. آج کہتے ہیں نا کہ اولاد نافرمان ہو گئی، میں نے کہا اس لیے کہ ماں باپ نافرمان ہو گئے، اللہ کے رسول کے ماں باپ نافرمان ہو گئے، اس وجہ سے یہ گلی گلی کوچا کوچا جناب یہ شکوے اور شکایتیں موجود ہیں کہ اولادیں نافرمان ہو گئی. میں نے کہا ماں ہو حضرت ام الخیر جیسی، باپ ہو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا، تو پھر پیدا ہونے والا بیٹا غوث اعظم بنتا ہے. غوث اعظم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کون؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. باپ ایسا ہو جو آدھا سیب کھا لے، سیب معاف کرانے کے لیے آئے تو جناب والا اس سیب کی معافی کے لیے 12 سال بعد کی باغبانی کرنی پڑے تاکہ وہ آدھا سیب رب مجھے معاف کر دے. اور ماں ایسی ہو جس نے جناب پیدا ہونے سے لے کے جوانی تک کسی غیر مرد کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر مرد نے اسے نہ دیکھا ہو. جب باپ ایسا متقی ہو، ماں ایسی متقی ہو، جب یہ دونوں وجود آپس میں ملے جو ہیرا مار سے وجود میں آئے اس ہیرے کا نام عبدالقادر جیلانی ہے. ایسے ہیرے کو غوث اعظم کہتے ہیں. ہاں چاہتے ہیں اولادیں فرما بردار ہو جائیں تو دوستوں، جوانوں، بھائیوں، بزرگوں گزارش ہے اپنے آپ کو تو بدلے نہ، اپنے آپ کو تو مالکوں کا فرما بردار کرے نا. پتر نو آخر پتر نماز پڑھ، پتر نو آخر پتر روزہ رکھ، پتر حج کرو، پتر عمرے دے ٹر جا. کہ آپ سارا دن گناہ گاراں دی محفلاں دے اندر بیٹھے کوئی ایسے ہوئے گا؟ نہیں. یاد رکھو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا اصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دعائے اللہ پاک غوث اعظم کے مریدوں میں قیامت کے دن اٹھائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.